السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ بچوں، اس سے پہلے ہم نے ایمان مجمل پڑھے تھے، جس میں ہم نے اپنے عقیدے کا مختصر اظہار بتلایا گیا تھا اور 3 باتوں کا اقرار کیا گیا تھا اس کے اندر میں، کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے صفاتی اور ناموں پر ایمان، اور اللہ کے حکموں کو ماننا۔ اب یہاں ہمارے زیر نظر ایمان مفصل ہے، اس میں بتلایا گیا تھا، مختصر طور پر ہمارا اقرار تھا۔ اب یہاں پر ایمان مفصل ہے، جس کو ہم پڑھیں گے، جس کے اندر اس کی تشریح بتلائی گئی ہے کہ ایمان مجمل میں ہم نے ان باتوں کا اقرار مختصر طور پر کیا تھا۔ ایمان مفصل میں ہم ان باتوں کا اقرار تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں، معنی ڈیٹیلی کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ معنی ڈیٹیلی کرتے ہیں۔ جن باتوں کا اقرار ہم نے ایمان مجمل میں مختصر کیا تھا، اس میں ہم تفصیل سے کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے جن جن عقیدوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان مفصل میں وہ سب عقیدے بیان کر دیے گئے ہیں، ہے نا۔ ایسی باتیں جس کے اوپر میں ایسے عقیدے جن کے اوپر میں ایمان لانا ضروری ہے، وہ مفصل ڈیٹیلی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اب آپ کو اس کے اندر میں دیکھنا ہے، کیونکہ یاد کرنے کے لیے آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کیا فرمایا؟ آمنت، میں ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر، اس کی بھلائی اور برائی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور جی اٹھنے پر موت کے بعد۔ تو یہاں پر ایمان مفصل بتلایا گیا ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ اس کا ترجمہ فرمایا گیا ہے کہ ایک بار ہم اور اس کو پڑھیں گے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل میں بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے نا۔ یہ تفصیل سے کیا بتلایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر، کس پر؟ باللہ، اللہ پر۔ پھر اس کے بعد فرشتوں پر، وہ ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر۔ اب آپ کو آگے دیکھنا ہے، پیج پلٹنا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ اور تیسرے نمبر پر کیا فرمایا گیا ہے؟ وَكُتُبِهِ، اور اس کی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، ہے نا۔ اللہ کی جتنی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، سب پر ایمان لانا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے نا۔ کتنی بھیجی ہوئی کتابیں آپ کو پتہ ہے؟ مشہور کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ہے نا۔ یہ تمام پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں پر، اور آگے فرمایا آخرت کے دن پر، اور آگے کیا فرمایا؟ چھٹے نمبر پر تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، معنی ہمارے ساتھ جو اچھا ہو رہا ہے وہ، اور جو ہمارا برا ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے ایسے ہماری نظر میں، تو وہ کیا ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور 7ویں نمبر پر کیا فرمایا؟ اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اب آگے کیا فرمایا گیا ہے بیٹے؟ کہ ہم نہ مسلمان ہو سکتے ہیں اور نہ اسلام کی سچی راہ پر چل سکتے ہیں اگر ہم ان 7 باتوں کا پر یقین نہ کر لیں، ہے نا، پکا یقین نہ کر لیں۔ نہ ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، نہ اسلام کی سیدھی راہ پر چل سکتے ہیں جب تک کہ ہم ان باتوں پر یقین نہیں کرتے پکا۔ آگے فرمایا جب تک ہمیں اللہ کی ذات اور اس کی زبردست قوت و طاقت کا یقین نہ ہو، ہم کیسے اس کی اطاعت کر سکتے ہیں اور کیسے اس کے حکموں پر چل سکتے ہیں؟ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے نا،
ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے نا، سمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، اور بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ہم کیسے اس کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں، ہے نا؟ جب وہ ہماری سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو کیسے اس کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی ذات اور صفات کا پختہ یقین ہو جائے۔ یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں ہر حال میں، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے اندھیرا ہو، چاہے روشنی ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنے والا ہے، اور ہم کہیں بھی کتنی ہی جو ہے تو پوشیدہ بات، کتنے ہی ہم ایسے تنہائی میں کوئی بات کہہ لے، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے۔ تو ہمارے دل میں یہ بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، اور اس میں ذرا بھی شک نہ رہے، کسی چیز کا شک نہ رہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے میں، ہے نا؟ پھر ہمیں یہ بھی یقین ہو کہ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ جب ایسی ذات ہے جو ہمارے ہر حال کو جاننے والا ہے، تو اب اس کے علاوہ کوئی خدائی، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کی حکومت، کیا فرمایا؟ اس کی حکومت میں سب بے اختیار ہے نا؟ بے اختیار ہے، جو حکومت اس کی ہے سب اس کے اندر میں بے اختیار ہے، مانا اس کے اندر میں کسی کا اختیار نہیں چل سکتا، کسی کی کیا مجال جو اس کے کاموں میں دخل دے سکے، ہے نا؟ کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں دخل دے سکے۔ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور ہر چیز کی اچھی یا بری تقدیر بنائی، جس کو جو مناسب سمجھا دے دیا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام چیزوں کو پیدا کیا، اسی کے حکم سے سب ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، ہے نا؟ پتا، ہم تو انسان ہیں جو ہاتھ پیر رکھتے ہیں، ہلا ڈلا سکتے ہیں، لیکن پتا بے جان ہے۔ بے جان چیزیں بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل ڈل نہیں سکتی۔ اور یہ جو تقدیر ہے، اس کی اچھائی اور برائی پر ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمام اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جس کو جو مناسب سمجھتا ہے دے دیتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہم بندوں پر ظلم کرنے والا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر میں اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا کہ وہ سہے نہ سکے، ہے نا؟ اتنا ہی بوجھ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر میں ڈالتا ہے جتنا کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ہماری حالت، ہم کس طرح سے کیا کر سکتے ہیں، تمام کتنا ہم بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ہمارے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے علاوہ ہماری طاقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ یقین ہمارے اندر میں بیٹھ جائے، خدائی کی اللہ ایک ہے، یہ یقین ہمارے اندر بیٹھ جائے، اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، یہ یقین ہمارے اندر بیٹھ جائے، اس کی چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے نا؟ دیکھو، اگر اس کے چلانے میں کوئی شریک ہوتا تو کتنی گڑبڑ ہو جاتی۔ ایک ادارہ، ایک بات ایگزامپل سمجھو کہ ایک ادارہ، ایک چیز ہم بنا رہے ہیں، کوئی چیز 4 لوگ مل کے، اب اس کو ہم تیار کر رہے ہیں، تو ہماری رائے الگ رہیں گی، کسی اور کی رائے الگ رہیں گی، کسی اور کی رائے الگ رہیں گی، تو صحیح چیز بن سکتی ہے کیا؟ نہیں بن سکتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی شریک ہے تو وہ کیسا؟ کوئی خدا چاہتا کہ آج بارش ہو، کوئی چاہتا کل ہو، کوئی چاہتا کہ آج دھوپ زیادہ نکلے، کوئی چاہتا کہ کل نکلے دھوپ نہ نکلے، کوئی چاہتا کہ آج سورج جو ہے تو 5 بجے ڈوب جائے، کوئی چاہتا کہ نہیں 6 بجے ڈوب جائے، کوئی چاہتا کہ جو ہے تو آج جو ہے تو بارش نہ ہو۔ یہ تمام باتیں ایسے الگ الگ کوئی چلانے والا ہوتا تو الگ الگ رائے ہوتی، تو نظام صحیح چلتا کیا؟ نہیں چلتا۔ تو یہ بات ہمارے دل میں ہے کہ یہ نظام چلانے والی ذات ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ بارش جو برساتا ہے اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے، اور اپنے وقت میں برساتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے باللہ آمنتو باللہ، یہ ہے۔ یہ بول دینا آسان ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن یہ کب ہمارے لیے کامیاب ہوگا؟ جب ہم پختہ دل سے، سچے دل سے یہ یقین کر لے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام باتوں کو جاننے والا ہے، تمام باتوں پر قدرت رکھنے والا ہے، تمام بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا؟ اب ہمیں ہمارا یقین بنانا ہے تاکہ ہم کو دین پر چلنا آسان ہو جائے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ آگے کا بیٹے ہم انشاءاللہ آگے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد کرنا ہے اور اپنے پیرنٹس کو سنانا ہے بیٹے۔ ایمان مجمل ہم نے آپ کو یاد کرنے کے لیے دیا تھا، الحمدللہ آپ نے وہ یاد کر کے اپنے پیرنٹس کو سنا دیا ہوگا۔ اب آگے آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ ایمان مفصل آپ کو یاد کرنا ہے اور اپنے پیرنٹس کو سنانا ہے۔ سنائیں گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ کو جو ہے تو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، حالات کے لیے دعا کرنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حالات کو جو بھی ہے بیماریاں وغیرہ دور کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ آفات کو ہٹا دے، اور ہمیں بھی اور سب تمام اسکول کے اسٹاف کو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ.